علی کا نام لکھنے کے بعد چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، کس کی بانچھیں کھل گئیں ہے کہ نہیں، اور کس کی حالت خراب ہو گئی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ترمذی شریف ابواب المناقب مناقب علی ابن ابی طالب، یہ حوالے دے رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کو سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ ایسا لگے کہ کہیں پہ حوالہ نہیں مل رہا ہے تو آپ مجھے بے خطر فون کر لیجئے گا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا کہاں پہ کس صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں، اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، جامع ترمذی کے اندر ابواب المناقب مناقب علی ابن ابی طالب، ابو سعید خدری کہتے تھے ہمارے زمانے میں جب کوئی شخص آتا، ذکر اللہ کرتا، ذکر رسول کرتا، دین کی بات کرتا، شریعت کی بات کرتا، قرآن پڑھتا، تو ہم اس کے محفل میں جاتے اور اس کے سامنے ذکر علی کرتے، اس کے سامنے ذکر علی کرتے اور اس کا چہرہ دیکھتے۔ اگر چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اور چہرہ کھل جاتا تو ہم جان جاتے کہ یہ مومن ہے۔ علی کا ذکر لٹمس ٹیسٹ ہے، یہاں آپ نے شروع کیا، یہاں مومن اور منافق میں فرق معلوم ہونے لگا۔ کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے۔ انی ترکت، مسلم شریف، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب، میری اہل بیت، لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں غدیر خم کے میدان میں کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن، خاندان، یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب جہاں جس حال میں قرآن اٹھاؤ گے اہل بیت کے قصیدے پڑھے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ زور سے، جہاں قرآن اٹھاؤ گے قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھے گا، اور جب جب میری اہل بیت کو دیکھو گے اگر وہ نیزے کی نوک پر بھی ہوگا تو قرآن پڑھتا رہے گا۔ آج یوم تاسیس ہے، آج یوم آزادی ہے، آج یوم جمہوریہ ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، اعتراض نہیں ہوتا۔ ہاں، مقام غدیر پر رسول اللہ نے جو اعلان کیا وہ اعلان بتانے کے لیے منبر لگا دو، 100 سوال کھڑے ہوتے، صاحب یہ جشن کیوں منا رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، آج تک کیوں نہیں منایا گیا؟ یہ بیسک سوال ہیں جو آج مسلمانوں سے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ ڈی پی لگایا ہے یوم غدیر مبارک، غدیر کیا ہے جی، غدیر کیا ہے بتاؤں؟ ایک جنگ ہوئی اسلام کی پہلی جنگ، جس مقام پہ ہوئی اس مقام کا نام تھا بدر، قیامت تک جنگ بدر کہلائے گی۔ جو جنگ ہوئی احد میں قیامت تک جنگ احد کہلائے گی۔ جو جنگ ہوئی خیبر میں قیامت تک جنگ خیبر کہلائے گی۔ جو جس جنگ میں رسول اللہ نے خندق کھودی، اب وہ صبح قیامت تک پہچان کے لیے جنگ خندق کہلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے جب مخصوص انداز میں مقام غدیر خم پر علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہا یہ اولا ہے، تم سب کا مولا ہے، تو صبح قیامت تک جب جب اس جشن کا نام آئے گا غدیر کے نام سے یاد کیا جائے۔ تو چلو رسول اللہ نے تو کہا تھا، آپ کیوں مناتے ہو؟
بھئی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جب علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہیں، جس کا میں مالک ہوں اس کے علی مالک ہیں، جس کی میں جان پہ مختار ہوں اس کے علی جان پہ مختار ہیں، جن کا میں داتا ہوں ان کے علی داتا ہیں۔ جب یہ اعلان رسول خدا نے فرمایا اور خاموش بیٹھے، سب سے پہلے شاعر دربار رسالت سیدنا حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے اور 8 اشعار کا قصیدہ پڑھ کر حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے بتایا کہ یاد غدیر خم پر ہر بار جب شاعر شعر کہے گا یا مقرر تقریر کرے گا تو وہ حسان ابن ثابت کی سنت پہ عمل کرے۔ کسی نے منایا؟ حسان ابن ثابت نے منایا، حضرت ابو ایوب انصاری نے منایا، حضرت حذیفہ نے منایا۔ اور سیدنا حذیفہ تو وہ تھے کہ بعد اعلان ولایت جب مدینے میں آئے اور رسول خدا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے تو روزانہ مدینے کے چوراہے پر آ کر بیٹھ جاتے، ہر آنے جانے والے کو بس ایک ہی بات کہتے، سنو اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرنا۔ تو حذیفہ روز کہیں کہ بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو، اس لیے کہ غدیر میں ولایت علی کو دے دی گئی۔ اور حذیفہ صحابی کا چاہنے والا اگر سال میں ایک بار منبر لگائے تو اس پہ فتوے کیوں دیتے ہو؟ ہم تو صحابہ کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا عمل تو نہیں صحابہ کی سنت پہ۔ صاحب ہم کہاں صحابہ سے ہٹے؟ آئیے غدیر کے میدان میں، آئیے مقام غدیر پر یوم ولایت علی کیوں منائیں صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو سلسلہ ہدایتوں کا چلا آ رہا تھا وہ خاتم النبیین کے دنیا سے جانے کے بعد رک جاتا۔ جو پیغام نبوت و رسالت کے ذریعے پہنچ رہا تھا وہ خاتم النبیین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ رسول اللہ نے صبح قیامت تک اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اپنے امت میں ایک فرد کو چنا۔ غدیر میں علی کو دولہا بنایا، علی کو یہ فضیلت ملی۔ کہاں لکھا ہے؟ حرم سے نکلے 18 ذی الحجہ ہے، مقام غدیر پہ پہنچے۔ مقام غدیر کیا ہے؟ یہ مسافروں کا، ٹریولرز کا جنکشن ہے۔ غدیر سے راستے الگ، سمجھ لیجئے ناگپور ہے غدیر، یہاں سے کشمیر کی بھی ٹرین ملے گی اور کنیا کماری کی بھی ملے گی، ناگپور سے جہاں جانا ہو چلے جائیے۔ تو غدیر وہی مقام تھا، وہاں سے مصر کا راستہ الگ تھا، شام والوں کا راستہ الگ تھا، عراق والوں کا راستہ الگ تھا، کوفے والوں کا راستہ الگ تھا، مدینے والوں کا الگ تھا، مکے والوں کا الگ تھا۔ حضور ایسے مقام پہ پہنچے، چلچلاتی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، سر منڈوائے ہوئے تھے کیونکہ حج کر کے آئے تھے، زمین بہت گرم تھی۔ حضور نے کہا یہی روکو، یہی روکو، ایک اعلان کرنا ہے۔ غدیر پہنچے جنکشن پہ، ٹھہرو، الصلاۃ الجامعہ، نماز ہوگی، نماز ظہر ہوئی۔ ببول کے درخت پہ کپڑا ڈالا گیا، چھاؤں کی گئی۔ سرکار نے کہا ممبر لگاؤ۔ یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ اونٹ کے کجاوے لا کے رکھو، اونٹ کے پالان رکھے گئے، سرکار اس پہ تشریف فرما۔ آپ کو ذہن کے اندر یہ خلجان نو بھائی کہاں سے پڑھ دیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے لکھا؟ سیر العالم النبلا، ٹھیک ہے، علامہ شمس الدین محمد بن احمد عثمان ذہبی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شرح مشکل الآثار امام طحاوی ہیں، صحیح سنن ابن ماجہ یہ علامہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوینی کی کتاب ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور
علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. اس کے علاوہ امام طبرانی نے معجم میں نقل کیا ہے, امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے, مجمع الزوائد میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ مناقب طبری کے اندر موجود ہے, مناقب بزدوی میں موجود ہے, مناقب حموینی میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر اور آپ دیکھنا چاہیں گے جو عام مل جائے گی, علامہ صالح کشف حنفی کی کتاب میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیکھنا ہے آپ کو تو ینابع المودت میں بھی مل جائے گی. بہت عام ہے یہ. 101 صحابہ کرام سے مروی ہے. یہ کتنے راوی ہیں اس کے؟ 101. یعنی یہ جو حدیث پاک ہے وہ اسی سونے کی طرح ہے جو 101% کھرا ہوتا ہے. 101 راوی کی رست میں لایا ہوں اور آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. کون ہے؟ پہلے حدیث کے جملے سنیے. ان براء ابن عازب قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فلما آتینا على غدیر خم تحت الشجرتین ونودی فی الناس الصلاۃ الجامعہ. ہم جب غدیر میں آئے تو آواز لگائی بھی نماز پڑھو. ودعا رسول اللہ علیا فاخذ بیدہ واقامہ عن یمینہ فقال الست اولى بكل مؤمن من نفسه. حضور نے علی کو بلایا, اپنے سیدھے جانب کھڑا کیا, اس کے بعد پوچھا اے لوگوں 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع, سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت سیدنا عثمان الغنی بھی ہیں, طلحہ, سیدنا زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, ابو ایوب الانصاری, حضرت سلمان, حضرت ابو سعید الخدری, جابر ابن عبداللہ الانصاری. میں سب کے نام 1,24,000 رکھے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع. حضور نے کہا الست اولا بکل مومن من نفسی, کیا میں ہر مومن کے نفس پر اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں؟ اللہ, رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ جانتے تھے میں کہوں گا من کنت مولا تو یہ مولوی اتنا شاطر اور ہوشیار ہے کہ مولا کے 12 معنی نکالے گا اور کہے گا اس کا معنی ہوتا ہے غلام, اس کا معنی ہوتا ہے دوست. میں نے ایک مولوی کو سنا آج, اس نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا سے اگر تم مالک کہو گی تو حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جب شیر کے سامنے آئے تو کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو الحارث, شیر کی کنیت ہے, میں رسول اللہ کا. کہا اگر مولا کا مطلب مالک ہوا تو کیا انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا مالک ہوں؟ نہیں, کہا انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. مولوی صاحب آپ مجھے ملتے تو میں آپ کو بتاتا. حدیث پڑھیے, الست اولا بکل مومن من نفسہ, کیا میں ہر مومن کے اس کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا, صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر فقالا, نبی نے کہا فإن هذا مولا من انا مولا ہو. تو سن لو, جس کے نفس کا میں محمد مالک, علی آج سے اس کے نفس کا مالک بھی ہے, مولا بھی ہے, مختار بھی ہے. حدیث سے کوئی انحراف کرے, وہ لفظ من کنت مولا فہذا علی مولا تو منافقت کو سراغ ملتا ہے. نبی نے کیا کہا, میں تمہارے جانوں پہ جان سے زیادہ تمہاری میں مالک نہیں ہوں. کہاں ہو؟ پھر کہا سن لو فإن هذا مولا من انا مولا ہوں, تو یہ اس سب کا مالک ہے جس کا مالک میں ہوں. اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا نا. اب سنیے, پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہم والے من والا ہو, اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کر, وہ آگے من آگا ہو, اور تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کر. فلقیہ عمر بن الخطاب فقال ہنیئا لک یا علی اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ. پھر علی سے جب ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب کی تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ علی تجھے مبارک ہو, میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ تو میرا بھی مالک ہے اور تمام مومنوں کا بھی مالک ہے. میں حدیث لا رہا ہوں, امام ذہبی لکھتے ہیں وقد خاب وخسر من لم یکن علی مولا. لوگوں, وہ آدمی خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے جس کا مولا علی نہیں ہے.
اس کا مولا علی نہیں، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ اس لیے کہ میرے رسول نے کہا ہے یا علیو انت قسیم الجنت والنار، تو قیامت میں جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اب علی سے محبت کر جنت لے جا، علی سے دشمنی کر جہنم میں چلا جا۔ اور شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی لکھتے ہیں عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجۃ الوداع ونزل بغدیر خم امر بدوحات ثم قال کانی دعیت فعجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب اللہ عز وجل وعترتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ثم قال ان اللہ عز وجل مولایا وانا ولی کل مومن ثم اخذ بید علی بن ابی طالب فقال من كنت ولیہ فهذا ولیہ اللہم وال من والہ وعاد من عادہ فقلت لزید سمیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما كان في الدرخات احد الا رآہ بعینہ وسمعہ باذنیہ۔ کیا کہا کہ رسول اللہ نے وادی غدیر میں علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو میں دنیا سے عنقریب جانے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن، میری اہل بیت، اب دیکھنا ہے تم ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث سنا دوں آپ کو، یا آپ نے سن لی ہے؟ بولیے۔ غدیر خم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور کہا علی میرے قریب آؤ۔ اب سنیے اس کے روات کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد میں تقریر پہ آ جاؤں۔ حدیث غدیر کے یہ صرف اور صرف صحابہ راوی ہیں۔ کتنے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں نا یوم ولایت کیوں مناتے ہو، کس نے منایا؟ یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس دستاویز ہے کہ اتنے لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ رسول اللہ نے خم کے میدان میں علی کو کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کون ہے؟ سنیے، سیدنا غدیر کے صحابہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو لیلہ انصاری، ابو زینت انصاری، ابو فضالہ انصاری، ابو قدامہ انصاری، ابو عمرہ بن عمر بن محسن انصاری، ابو الحتیم بن تیہان، ابو رافع قبطی، ابو زویب خویلد، ابو بکر بن قحافہ تیمی، اسامہ بن زید بن حارثہ کلبی، ابی بن کعب انصاری، اسعد بن زرارہ انصاری، اسماء بن امیس خثیمہ، ام سلمہ زوجہ رسول، ام ہانی بنت ابو طالب، برا بن عازب الانصاری، بریدہ بن حسیب، ابو سعید بن ثابت، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ انصاری، جبلہ بن عمر، جبیر بن مطعم، جریر بن عبداللہ، ابو ذر بن جندب، حبہ بن جویل، حبشی بن جنادہ، حبیب بن بدیل، حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن یمان، حسان بن ثابت، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، ابو ایوب خالد زید انصاری، ابو سلیمان خالد بن ولید، خزیمہ بن ثابت الانصاری، ابو شریح الخویلد، رفاع بن عبد المنذر، زبیر بن العوام، زید بن ارقم، ابو سعید زید بن ثابت، حضرت زید یزید بن شرجیل الانصاری، ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، زید بن عبداللہ الانصاری، ان کے علاوہ سعد بن جنادہ، سعد بن عبادہ انصاری، ابو سعید الانصاری، سعید بن زید، سعید ابن سعد، ابو عبداللہ سلمان فارسی، ابو مسلم سلمہ، ابو سلمان سمرہ، سہل بن حنیف، ابو العباس بن سہل، ابو امامہ السری، طلحہ بن عبید اللہ تمیمی، عامر بن امیر نمیری، عامر بن لیلہ الزمرہ، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، عائشہ بنت ابی بکر، عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عبد الرب، ابو محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن یعمر الدیلی، عبداللہ بن عبداللہ المسعدی، عبداللہ بن بدیل، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن ثابت، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن خطب، عبداللہ بن ربیعہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن ابی اوفا، ابو عبد الرحمن ابن عبداللہ، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن یامین، عثمان بن عفان، عبید بن عازب انصاری، ابو طریف عدی بن حاتم، عطیہ بن یسرمانی، عقبہ بن عامر جوہنی، ابو الیقظان، امان خزرجی، عمر بن ابی سلمہ، ابو نجید العمران، عمر بن حمق الخزائی، عمر بن شراحیل، عمر بن عاصی، ابو طلحہ، ابو مریم عمر بن مرہ جوہنی، صدیقہ کبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، ابو برزہ فضلہ بن عتبہ، قیس بن سعد، قیس بن ثابت، ابو محمد کعب، مقداد بن عمر الکندی زہری، ناجیہ بن عمر الخزائی، نعمان بن
اجلان الانصاری، ابو وسما وحشی، وہب بن حمزہ، ابو حجیفہ، ہاشم، ابو مرازم یعلا. اور یہ روایت اب تابعین کے پاس آئی. تابعین میں ابو راشد حبرانی، ابو سلمہ، ابو سلیمان، ابو صالح سمان، ابو انفوانہ، ابو عبد الرحیم، ابو القاسم، ابو لیلہ کندی، ایاز بن نذیر، جمیل، حارثہ، حبیب، حرس، حسین، حکیم بن عتیبہ، حمید بن عمارہ، حمید الطویل، خسیمہ بن عبد الرحمن جوفی، ربیعہ جرشی، ابو المثنى، ابو عمر، ابو مریم، زیاد بن ابی زیاد، زید بن یسیع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر، سعید بن حدان، سعید بن مسیب، سعید بن وہب حمدانی، ابو یحییٰ سلمہ، ابو صارخ سلیم بن قیس، ابو محمد سلیم، سہم بن حسین اسدی، شہر بن حوشب، زہاق بن مزاحم، طاؤس بن کیسان، طلحہ بن مطرف، عامر بن سعد، عائشہ بنت سعد، عبد الحمید، ابو عمارہ، عبد الرحمن بن ثابت، عبداللہ بن اسد، ابو مریم، عبداللہ بن شریک، ابو محمد عبداللہ بن یالا، عدی بن ثابت، ابو الحسن عطیہ، علی بن زید، ابو ہارون، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبد الغفار، عمر بن علی امیر المومنین، عمر بن جعدہ، عمر بن مرہ، ابو اسحاق، ابو عبداللہ، عمیرہ، عیسیٰ بن طلحہ، ابو بکر فتربہ، قبیضہ بن زویب، ابو مریم قیس، محمد بن عمر، ابو الضحیٰ، مسلم ملائی، ابو زرارہ، مطلب بن عبداللہ، مطر وراق، معروف بن خربوز، مہاجر بن مسمار، منصور بن ربعی، موسیٰ بن اقتل، ابو عبداللہ، نذیر بن غبی، ہانی بن ہانی حمدانی، ابو بلج یحییٰ بن جعدہ، یزید بن ابی زیاد کوفی، یزید بن حیان تیمی، ابو داؤد، یزید بن عبد الرحمن، ابو نبیخ، یسار بن ثقفی. ویسے یہ آپ کے لیے نہیں تھا، یہ جس کے لیے تھا اس کے پاس پہنچ جائے گا. سمجھ گئے؟ اب سنیے، غدیر پر اہل سنت علماء نے کتنی کتابیں لکھی. کل پتا تو چلے نا کیوں مناتے ہو، کس نے منایا، غدیر کس نے لکھا. ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری، سن ولادت 224 ہجری، سن وفات 310. سبحان اللہ کہو بھائی. ہے نا، انہوں نے پہلی کتاب لکھی الولایہ فی طرق الحدیث الغدیر. پھر اس کے بعد 333 صدی ہجری کے ابو العباس احمد بن محمد بن سعید حمدانی، جن کو ابن عقدہ کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ابو بکر محمد بن عمر بن محمد بن سالم تمیمی بغدادی جو آبی، سن وفات 355. پھر اس کے بعد ابو طالب عبید اللہ عبداللہ بن احمد بن زید انباری واسطی، وفات ان کی ہوئی 356 میں. اور پھر ابو طالب احمد بن محمد زراری، وفات ہوئی 386 میں. ابو الفضل محمد بن عبداللہ بن مطلب شیبانی، ان کی وفات ہوئی 372 میں. حافظ علی بن عمر دار قطنی، ان کی وفات ہوئی 385 میں. شیخ محسن بن حسین بن احمد نیشاپوری الخزائی، ان کی وفات 413 میں. علی بن عبد الرحمن بن عیسیٰ بن عرورہ بن جراح قناتی، ان کی وفات ہوئی 414 میں. ابو عبداللہ حسین بن عبید اللہ بن ابراہیم الغزائری، ان کی وفات ہوئی 15 صفر 411 میں. حافظ ابو سعید مسعود بن ناصر بن ابی زید سجستانی، ان کی وفات ہوئی 412 میں. ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراچکی، ان کی وفات ہوئی 449 میں. 13ویں ہیں علی بن ہلال، 14ویں ہیں شیخ منصور لائزری، 15 ہیں شیخ علی بن حسن تاتری، 16 ہیں ابو القاسم عبید اللہ بن عبیدہ حسکانی، 17 ہیں شمس الدین محمد بن احمد زاہبی، 18 شمس الدین محمد بن محمد جزری، 19 ملا عبداللہ شاہ منصور قزوینی توسی، 20 سید سبت حسن جائسی، 21 میر حامد حسین شاہ صاحب قبلہ بغدادی، 22ویں ہیں سید محمد المہدی بن عبد الرحمن. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اس صدی ہجری کے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. بقیہ یہ میں نے آپ کو 22 نام بتائے جو علماء اہل سنت نے غدیر پر کتابیں لکھی. اور یہاں میرے پاس دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک علماء کرام کی فہرست ہے، جس میں 360 علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے غدیر کی روایت کی. یہ اس لیے بتا دیا جن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یوم ولایت علی کیوں مناتے ہو. محمد ابن طلحہ شافعی، اہل سنت کا عالم، شافعی عالم، اس نے اپنی کتاب مطالب الصول میں لکھا ہے کہ غدیر کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. علامہ زولاقی تاریخ مصر 379 ہجری میں کہتے ہیں کہ یمن کے تمام سنی مسلمان ایک میدان میں 18 ذی الحج کو جمع ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے اور جلسہ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے.
امام زولاقی۔ امام گنجی شافعی لکھتے ہیں کہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ولایت سے سرفراز کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام لوگ محبان اہل بیت، محبان علی اور آل رسول اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 8 علماء اہل سنت کے حوالے ہیں میرے پاس جنہوں نے غدیر کے دن کو کہا ہے کہ عید کا دن ہے، عید ولایت ہے۔ عید نہیں کہہ سکتے، عید وہی ہے عید اور بقرہ عید۔ میں میلاد النبی کہا، وہ بھی نبی پیدا ہوئے۔ عید غوثیہ، عید چشتیہ، یہ بھی تو اہل سنت کے لوگ عید مناتے ہیں۔ عید کہتے کس کو؟ خوشی کے دن کو، جس دن خوشی ہو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جس دن مولا کائنات کو ولایت ملی وہ ہمارے اور آپ کی خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے؟ مجمع تو کہہ رہا ہے، کون لوگ کہتے نہیں ہیں؟ اس جشن کا مقصد اتنے دن سے نہیں ہوا، ابھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ 50 سال پہلے تو ہم نے نہیں سنا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول کی سنت ہے، جب سنت مردہ ہو چکی ہو اس زمانے میں زندہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب لے جاؤ۔ ہم تو 100 کا ثواب بٹور رہے ہیں جی۔ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ علی کو سارے لوگ مل کر کے مبارکباد دو؟ آج ہم مبارکباد تو دے رہے ہیں، مبارکباد ہی تو دے رہے ہیں۔ اور جب مولایت کا اعلان فرما دیا پھر رسول اللہ نے امامہ باندھا، اور امامہ آج کیسا باندھا؟ دونوں طرف سے شملے لٹکے ہوئے، گلے میں شملہ ڈالا۔ علی کو کہا علی خیمے میں مت جانا جب تک میرا ایک ایک صحابی تمہیں ولایت کی مبارکباد نہیں دے دیتا۔ ایک ایک صحابی۔ علی یہ مرتضی بیٹھ گئے، سب سے پہلے شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اٹھے اور کہا بخن بخن یا ابا الحسن علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مومن، مبارک ہو اے ابو الحسن، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، تو آج سے ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا بھی مولا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ تو ہم سب کا مولا ہے، آج سے تجھے مبارک ہو اس بات کی۔ مبارکباد دی، پھر ایک ایک کر کے تمام اصحاب پیغمبر آتے رہے۔ مبارکباد کا سلسلہ یہاں تک کہ 3 دن تک مبارکباد دی گئی۔ بعض میں ہے کہ 1 دن ختم ہو گئی، روایت جو بھی ہو مبارکباد سب سے دلوائی، سب نے یکے بعد دیگرے مولا کائنات کو ولایت کی مبارک دی۔ آج وہی مبارکباد ہم دیں تو آپ کو بدعت لگے، آپ کو خرافات لگے، آپ کو نئی چیز لگے۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو رسول خدا کے فرمان سے اصحاب پیغمبر کرتے گئے تھے۔ ایک ایک نے مبارکباد، سب نے مبارکباد پیش کی۔ علی مرتضیٰ نے سب کی مبارکباد لی، مدینے پہنچے، مدینے میں اعلان ہوا جو نہیں آئے تھے سن لیں، علی ہر مومن کا مولا ہے۔ پیغام غدیر خم کا پیغام، اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح قیامت تک ولایت چل رہی ہے۔ آج جو ولایت کی جڑیں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہیں اس کی بنیاد علی مرتضیٰ نے مقام غدیر پر رکھی ہوئی۔ رسول اللہ ہیں اس بنیاد کی پہلی اینٹ رکھنے والے، رسول خدا نے اس کی بنیادوں کے اندر اپنا خون جگر ڈالا ہے۔ میں بھی آیت پہ نہیں آ رہا ہوں، جو کہتے کیوں کر رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کی آج بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، قرآن نہیں کہہ رہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو خوب یاد کرو، یاد دلاؤ کہ اللہ کے دن کیا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ولایت کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے علی کو تحفہ ہے، ہم اسی کی یاد دلا رہے ہیں۔ آج مان لو علی کی ولایت، آج مانو، نہیں مانے پھر مشکل ہو جائے گی۔